بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور جمعہ مبارک۔ جیسے کہ میں نے اپنی ریاست و سیاست کی پہلی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ ہم ایک ایسا سورس آف انفارمیشن یا ایسا نالج سورس بنانا چاہتے ہیں جو ریاست اور سیاست کے جو باہمی تعلق ہے اس کے اوپر شعور، آگاہی ایک میننگ فل اور ایک امپیکٹ فل وے سے دے۔ تو اسی وجہ سے آج ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اپنے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے کہ جب سے اسماعیل ہانیہ شہید کی شہادت کا افسوسناک واقعہ ایران میں وقوع پذیر ہوا تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان میں جو سالوں کی تکفیریت ہے، وہ سالوں کی جو فقواریت کی سوچ جس کو سوچے سمجھے مقاصد کے تحت یہاں پہ بویا گیا تھا، وہ ایسے کسی بھی واقعے پہ دوبارہ جو ہے سامنے آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایران کو بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ثبوت کے یہ اخذ کر لیا کہ ایران نے یہ شہادت اور یہ جو ہے یہ اسیسینیشن پلان کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ تو ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کے ان ایلیگیشن سے اور آپ کی ان چیزوں سے کس کو تقویت مل رہی ہے؟ کیا یہود و نصارہ کو مل رہی ہے؟ کیا اسلامک ورلڈ کو مل رہی ہے کہ ایک ملک جو باقاعدہ طور پہ کئی عرصے سے ریزسٹ کر رہا ہے؟ اب ہم مڈل ایسٹ میں اگر آپ تھوڑا بھی کوئی بھی بندہ حالات و واقعات حالات سے آگاہی رکھتا ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتا ہے، ریجنل آرڈرز کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بڑی تیزی سے مڈل ایسٹ کے حالات بدل رہے ہیں اور چیزیں گروپنگ ہو رہی ہیں۔ سعودیہ نے بھی اپنا سٹانس بہت کلیئر کر دیا، وہ جو ایک اسلامک سویلائزیشن کا کنٹرول تھا یا اس کو وہ لے کے چل رہا تھا، اب وہ اس نے واضح کر دیا کہ جو اس کی سعودیائزیشن پالیسیز ہیں وہ ماڈرنائزیشن کی طرف ہیں اور وہ ان چیزوں سے دور بھاگنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کا وہ ہمیشہ سے علیہ رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بھی پورے مڈل ایسٹ میں جو میجر موٹے موٹے کنٹریز ہیں ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اس واقعے میں ایران کی سیکیورٹی فورسز کی جو ناکامی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے، اور بڑی شرمندگی کا باعث ہونی چاہیے ان کے لیے کہ اتنی بڑی شخصیت کو اگر انہوں نے ہوسٹ کیا ہوا تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے اور انشور نہیں کر سکے کہ ان کے رینکس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو شاید اسسٹ کر رہے ہیں دشمنوں کو۔ رینکس میں جو لوگ شامل ہیں، اگر آپ اکثریت جو ہے وہ انقلاب ایران سے آگاہ نہیں ہے۔ انقلاب ایران میں جہاں ایک بڑی تعداد جو ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے پیچھے کھڑی تھی، وہاں کچھ ایسے پاور ایلیٹ، کچھ نہیں بلکہ تمام پاور ایلیٹ جو اس انقلاب کے مخالف تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ وہاں رہ گئے، کچھ کی نسلیں واپس آ گئی جن کی جائیدادیں، جن کی اربوں خربوں کی پراپرٹیز جو ہے انقلاب کی نظر ہو گئیں، جو انہوں نے مافیاز کرپشن سے بنائی ہوئی تھیں، ظاہر ہے وہ چلی گئیں۔ تو ایران میں جہاں اسلامسٹ انقلاب کے حامی، ویسے ہی اتنی نہیں کم تعداد میں لیکن کافی مضبوط زیر انقلاب کے لوگ شامل ہیں، کیونکہ جو دنیاوی پوری دنیا کی جو کیا نام ہے مختلف پابندیاں ہیں، FATF کی گرے لسٹ اور تمام بے شمار معاشی اور سیاسی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی عوام بہت امپیکٹ ہو رہی ہے۔ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی لٹریسی جو ہے وہ 90s میں ہے، HDI میں وہ 67 68 کے اوپر ہے۔ تو ان کی جو ایک ایلیٹ ہے، ان کی جو ایک ماڈرن ایلیٹ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ انقلاب اور یہ اسلام کی وجہ سے ہماری زندگی امپیکٹ ہو رہی ہیں اور ہم نے ایسے ہی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے عالم اسلام کا۔ تو وہ لوگ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں گے بے شمار ایرانی جو ہے وہ بین الاقوامی میگزینس پہ، بین الاقوامی BBC اور اس طرح کے اور بہت سارے میگزین اور پلیٹ فارمز پہ آ کے انقلاب اور ایران کے خلاف بات کرتے نظر آئیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا، ایسے کچھ عناصر کا جو اندر سے انقلاب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا وہاں پر موجود ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آخر موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہمیں جوڑنا چاہیے تھا اسے کہ ہم ساری پروٹیسٹ کرتے کہ اسرائیل نے امریکہ کی ایما پر بین الاقوامی قوانین کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اتنی بڑی جرات کی ہے کہ وہ پورے خطے کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، اور یہ حرکت وہ کئی دفعہ کر چکا ہوا ہے۔ خطے کو آگ میں دھکیلنا اسرائیل کے حق میں ہے کیونکہ وہ سپورٹڈ بائی USA ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اگر ایران پہ اٹیک کرتا ہے یا USA اٹیک کرتا ہے تو 4 موٹے موٹے اسلامی ممالک میں امریکہ کی افواج موجود ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ آپ تمام عربیوں کا، تمام نہیں تو بیشتر عربک ممالک کی خاموشی نظر نہیں آتی۔ یقین جانیے جتنی پوسٹ، جتنا پروپیگنڈا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر ایران کے خلاف شیئر کیا گیا ہے، کاش کہ اتنا ہی کم از کم صرف اور صرف عرب ممالک کی مزاحمت پر شیئر کیا ہوتا، جب جو وہ بے حسی دکھا رہے ہیں، ہمارے ٹائم کا جو سب سے بڑا سانحہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ہی چپ ہیں۔ شابش ہو ساؤتھ افریقہ اور کچھ اور ممالک پہ، غیر مسلم ممالک پہ جو فلسطین کا کیس لڑ رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ممالک نے فارملی اس کیس کو جوائن کیا ہے؟ چلیں پہلے نہیں تو ابھی ٹرکی جا کے بات کر رہے ہیں، اور 1 2 اس طرح سے 56 57 اسلامک کنٹریز میں سے۔ تو خدا را ایسے معاملات میں تھوڑا عقل اور
سوچ بچار سے کام لیں جن معاملات کا آپ کو نہیں پتہ، جن موضوعات کا آپ کو نہیں پتہ، بجائے اس کے کہ آپ انتشار کا باعث بنیں، بجائے اس کے کہ آپ امت مسلمہ کو نقصان پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کل جواب دینا پڑے کہ آپ کو اگر اس چیز کی آگاہی نہیں تھی تو آپ دشمن کے اعلیٰ کار کیوں بنے. تو آپ خدا را خاموشی اختیار کریں اور امت کو جوڑنے، اتفاق اور اتحاد کے لیے آپ مواد شیئر کریں، نہ کہ آپ فتنے اور فساد کے لیے. آپ اپنے اختلافات کو جب تک برائے طاق رکھ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو شاید فلسطین کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. افغانستان میں ہوا، خون ریزی ہوئی، عراق میں ہوئی، شام میں ہوئی، فلسطین میں ہو رہی ہے، لبنان میں ہو رہی ہے، اور ہم ابھی بھی نہیں جاگ رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے زوال کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں آہ پکار کر رہی ہیں. اور ہم کس ضمیر کے مالک ہیں کہ ہم لوگ ابھی بھی فقہ واریت کی سوچ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک بہن کی التجا سن کے، آواز سن کے فلاں صاحب یہاں آگے اس نے یہ کیا. یہ ہے حقیقت آپ کی، یہ ہے ہماری حقیقت کہ ہم کتنے بے ہوش ہو چکے ہیں. تو خدا را ان انتشار سے بچیں، دوسروں کو بچائیں. میری اپیل ان لوگوں سے ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو شاید موقع مل گیا ہے کہ وہ تعلیم اور آگاہی اور شعور حاصل کریں. تو کم از کم آپ آگے آئیں. آپ آگے آئیں گے تو آپ کی اشاعت کی وجہ سے وہ لوگ جن کو نہیں معلوم، جن کو پتہ نہیں ہے، جن بیچارے نے جس ابھی 5ویں کلاس میں نہیں پڑھی شاید اس نے، اور وہ یہاں پہ بیٹھا یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کوفی کون ہے اور کون کیا ہے. تو خدا را ایسی چیزوں سے بچیں اور امت کو جوڑنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ، شکریہ.